بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MH اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی علامات و نشانیات کا ذکر کریں گے، جس سے حسن خاتمہ یعنی اچھی موت کی دلیل لی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرتے وقت اگر کسی کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ جبکہ ایک حدیث میں ہے، اگر وفات کے وقت کسی کی زبان سے یہ کلمہ نکل جائے تو اس کے چہرے کا رنگ کھل جاتا ہے اور چمک اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو ختم کر دیتا ہے۔ وفات کے وقت اگر کسی کی پیشانی پر پسینہ ہو تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی موت قرار دیا ہے۔ جمعے کی رات یا دن کو وفات پانے والے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ قبر سے حفاظت کی خوشخبری سنائی ہے۔ میدان جنگ میں جام شہادت نوش کرنے والوں کے مقام و مرتبہ کا تذکرہ تو قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ انہیں مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے یہاں رزق دیے جاتے ہیں، اللہ کے فضل پر خوش ہوتے ہیں، انہیں کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی حزن و ملال، وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ اسے بخش دیتا ہے، وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ سب سے بڑے خوف و ہول سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسے ایمان کا زیور پہنا دیا جاتا ہے، اسے حور العین عطا کر دی جاتی ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کی سفارش کرے گا۔ جبکہ ایک حدیث میں ہے، مومنوں میں سے صرف شہید ہی وہ شخص ہے جو فتنہ قبر سے دوچار نہیں ہوگا۔ اللہ کی راہ میدان جہاد میں شہادت پانے والے کے علاوہ اللہ کی راہ میں طبی موت مر جانے والے کو بھی شہید مانا گیا ہے۔ اس حدیث میں پیٹ کی بیماری اور پانی میں ڈوب کر مر جانے والے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید قرار دیا ہے۔ ایسے ہی جسے اس کا اونٹ یا گھوڑا گرا دے، جسے کوئی زہریلا کیڑا یا جانور ڈنگ مار دے اور اللہ کی راہ میں نکلنے کے بعد وہ چاہے چارپائی پر کسی بھی طرح وفات پا جائے، وہ شہید ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی موت قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاعون کو پہلے لوگوں کے لیے عذاب مگر اہل ایمان کے لیے رحمت قرار دیا ہے اور اس پر صبر کر کے پڑے رہنے والے کو شہید جتنے اجر و ثواب کی بشارت دی ہے۔ پیٹ کی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو کر مرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید شمار فرمایا ہے، اور ایک حدیث میں ہے، جو شخص پیٹ کی بیماری کے نتیجے میں فوت ہو جائے اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ پانی میں ڈوب کر یا کسی چیز کے نیچے دب کر مر جانے والے کی موت کو شہادت کی موت بتایا ہے۔ عورت اپنے بچے کو جنم دیتے ہوئے یا ڈیلیوری کے نتیجے میں خون نفاس کے دوران ہی فوت ہو جائے تو اس کی موت کو بھی شہادت کی موت قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ اس کا بچہ اسے اپنی ناف کی آنت سے کھینچ کر جنت کی طرف لے جائے گا۔ آگ سے جل کر یا نمونیا کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرنے والے کو بھی شہید شمار فرمایا گیا ہے۔ پھپھڑے کے زخم میں مبتلا ہو کر مرنے والے کو بھی شہید ہی بتایا گیا ہے۔ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جانے والے شخص کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہیدوں سے گنوایا ہے۔ اپنے دین کا دفاع کرتے ہوئے یا اپنی ذاتی و جانی دفاع کے دوران مارا جانے والا شخص بھی حدیث کی روح سے شہید ہے، اور جو شخص اپنے اہل و عیال کا دفاع کرتے ہوئے وفات پا جائے اسے بھی شہید ہی بتایا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں دن رات دشمن کی طاق میں مورچہ لگائے بیٹھے رہنا مہینہ بھر کے دنوں کے روزے اور راتوں کے قیام سے افضل ہے، اور اگر وہ اسی دوران مارا گیا تو اسے اس عمل کا ثواب قیامت تک پہنچتا رہے گا اور وہ جانچنے والوں فتنہ منکر و نکیر سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر شخص کا عمل اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، سوائے اللہ کی راہ میں مورچہ لگائے بیٹھے ہونے کی حالت میں وفات پانے والے کے۔ اسے قیامت تک ثواب پہنچتا رہتا ہے اور وہ فتنہ قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ کسی نیک عمل پر وفات پا جانے والے بھی حسن خاتمہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جس نے رضائے الہی کے لیے لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ جنت میں گیا۔ جس نے رضائے الہی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اور اس پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ بھی جنت میں گیا۔ جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ کیا، اسی پر اس کی وفات ہو گئی تو وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، ہمارے چینل MH اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو۔